تو یہاں پہ کہا گیا اہل کتاب میں سے کثیر تعداد ایسی ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ کاش وہ لوٹا دیں تم کو ایمان کے بعد، تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے. وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ تم واپس پلٹ جاؤ اور یہ سب چھوڑ دو، یہ اسلام اور اس کی یہ باتیں یہ سب چھوڑ دو. یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، یہ آج تک ایسا ہی ہے کہ کثیر تعداد ان کی یہ کہتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام سے خائف ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں اسلام سے. اس میں کچھ ہمارے اپنے بھی قصور ہیں، لیکن ادروائز جو ان کی آگے وجہ بتائی جا رہی ہے وہ وجہ آج بھی ہے. اور وہ کیا وجہ ہے؟ حسد ہے ان کے نفسوں میں. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے باوجود کہ ان کے پاس حق آ چکا، ان کو پتہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچان چکے ہیں، اس کے باوجود کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر جائیں اپنے دین سے؟ حسدن، حسد. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حسد ایک بیماری ہے، یہ دل کو خراب کر دیتی ہے. یہ قوم میں آ جائے تو اس قوم کو تباہ کر دے گی، یہ فرد میں آ جائے تو اس فرد کو تباہ کر کے رکھ دیتی. کیسے پتا چلے انسان کو کہ میرے اندر حسد ہے؟ جب کسی کی نعمت دیکھ کے ایک دم دل بجھ جائے نا، ایک دم دل کے اندر ہو کہ ہائے اس کو یہ مل گئی، تو سمجھ لیں حسد آ گیا. کہیں نہ کہیں ضرور نکلتا ہے، جیسے ان کی باتوں میں نکلا تھا نا، اسی طرح انسان یہ سوچے کہ اس کو یہ نعمت اللہ نے دی ہے، میں کون ہوتی ہوں اس کے اوپر اعتراض کرنے والی؟ کیا میں اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرنا چاہتی ہوں؟ اس بنی اسرائیل کی جو یہود کی قوم تھی، ان میں سے اکثریت کا یہ پرابلم ہو گیا تھا. اور حسد کس بات پہ تھا؟ ان کو کیوں یہ ملا کہ یہ ان کے اندر آ گئے پروفٹ؟ یہ حسد تھا. پھر اس حسد نے ان کا کیا بیڑا غرق کر دیا. سے نہیں ہوتا کہ مجھے ضرور مل جائے، اس کو نہ ملے. اور جب اس سے کبھی نعمت چھین جائے یا اس کا کوئی پریشانی آ جائے تو پھر اوپر سے چاہے بولتے رہے، لیکن اندر دل میں آتا ہے کہ اچھا ہوا، چلو ایسے ہو گیا. اندر دل میں بڑے اطمینان ہو رہا ہوتا ہے. پتہ ہے اتنی بری بیماری ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے، ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ سے لکڑی جل جاتی ہے نا. حدیث میں آتا ہے اس طرح یہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے حسد. اکثر ارد گرد کے لوگوں میں ہی ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ مثلا ہے کہ ہم حسد کرنے لگیں کہ فلاں پریزیڈنٹ کیوں بن گیا، اس ملک کا پریزیڈنٹ کیوں، اب اس سے ہم حسد کریں. ایسے نہیں ہوتا. حسد وہ اپنے قریبی لوگوں سے ہی ہوتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ فاعفو واصفحوا، معاف کر دو، جانے دو درگزر کو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو یہ ہوتا ہے نا فلاں میرے سے حسد کر رہا ہے یا کوئی قوم حسد کر رہی ہے یا یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آج مثلا اگر ایک قوم کے طور پہ لیا جائے تو مسلمانوں سے ہر جگہ ان کے پیچھے پڑ جانا، چاہے میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے سیاستوں میں دیکھ لیں، چاہے دنیا میں جتنے حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ لیں. تو اس کے بعد مسلمانوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ تخریبی کارروائیاں، کبھی کہیں پھٹ رہے ہیں، کبھی کہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کبھی چیزیں جلا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو اور موقع مل جاتا ہے کہ دیکھا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کاش ہمیں اس بات پہ یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے اور لوگ ہیں جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، وہ ہمیں یہ کریں گے، وہ ہمیں وہ کریں گے. کیا سب چیزیں انسانوں کے ہاتھ میں؟ قائم کرو، نماز کرو اور ادا کرو زکوٰۃ. تم اپنے آپ کو پازیٹو طرف لگاؤ. نماز سے کیا ہوگا؟ دلی سکون ملتا ہے. جب انسان مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے بات کرتا ہے اور اللہ کو اپنی سناتا ہے تو پھر دیکھیں گے کیسا اس کو یہ جو ڈپریشن اور انگزائٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے. انسان دیتا ہے، اسپینڈ کرتا ہے اپنا مال، تو یہ بھی دل کے سکون کا باعث بنتا ہے. چیزیں خریدنے میں وہ اپنی پسند کی بازار جائیں چیزیں خریدیں، اتنی خوشی نہیں ہے جتنی جب آپ کسی کو ایسے نہیں ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دینا نہیں یا کسی ڈونیشن باکس میں ڈال دینے کی بات نہیں کر رہی. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت پسا ہوا ہے اور آپ اس کے ہاتھ کے اوپر پیسے رکھتے ہیں، وہ جو خوشی ہے نا دینے کی، وہ کہیں زیادہ ہے اس خوشی سے جو آپ کو ملتی ہے جب آپ بازار سے چیز خریدتے ہیں. آج جو اسمائل اس کے فیس پہ ہے، آپ کسی یتیم کی ہیلپ کر کے دیکھیں، کسی مسکین کو دے کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنی زیادہ خوشی ہے. جو بھی تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، کوئی بھی بھلائی
تم پاؤ گے اللہ کے پاس. اللہ بھولتا نہیں ہے. صرف نماز اور زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بینک میں سٹور ہو جاتی ہے. وہ تمہیں شاید آج نظر نہیں آ رہا، مگر یقین رکھو کہ اللہ کے پاس ہے. جو بھی تم آگے بھیجو من خیر، کسی بھلائی میں سے بھی، یہ انویسٹمنٹ ہے تمہاری، اس کو پالو گے تم اللہ کے پاس، اور اس کا یقین رکھو کہ مجھے ملے گا. اور کس وقت ملے گا؟ دیکھیں آپ ڈالتے ہیں یہ بی سی یا کمیٹی جس کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹی کی شادی ہے، مجھے اس وقت چاہیے اتنے پیسے، یا میری فلاں ضرورت ہے مجھے اس وقت چاہیے، تو آپ اس کے لیے ڈالتے ہیں اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں مل جائیں گے، میری ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کراتے ہوئے کیوں یقین نہیں ہوتا کہ پتہ ہے کب ملے گا؟ اور ہمیں تو آج یہاں ضرورت ہے، یہ میری شاپنگ ہے، یہ میری ضروریات ہے، آج کیوں میں دوں؟ اس لیے میں دوں کیونکہ مجھے اس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. آج تو کوئی بیٹی کی شادی کی ضرورت ہے، بچے کی فیس پے کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی اور قسم کی ضرورتیں، یہ بہت چھوٹی ضرورتیں ہیں. یہ والے پیسے جانتے کہاں ملیں گے؟ جس دن کوئی دینے والا نہیں ہوگا، سب کہہ رہے ہوں گے ہمیں چاہیے. جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن یہ ملے گا. وہ بھی تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. اس نے تو ہر عمل گن گن کے رکھا ہوا ہے، ضرور اجر دے گا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. قالو، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہی اہل کتاب جن کی پہلے بات ہو رہی ہے. جنت میں تو ہرگز کوئی اور داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی کے یا عیسائی کے. ویسے یہ آپس کے اندر بہت لڑتے تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے، کہتے ہیں اور تو کسی نے جانا ہی نہیں، صرف یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یعنی اتنا زیادہ ان کو گھمنڈ تھا، آپ کو اس فرقے سے ہونا چاہیے، یعنی یا تو یہودی ہونا چاہیے یا عیسائی ہونا چاہیے تاکہ آپ جنت میں جا سکیں. اگر آپ یہ نہیں ہوئے تو پھر آپ نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کا جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، پھر ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یہ سوچ رہے ہیں ایسے تو سوچتے رہیں. آپ ان سے کہیں کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم پھر کوئی دلیل لے کر آؤ نا اس کی اگر تم سچے ہو. کہاں پہ کوئی لکھا ہوا ہے تورات میں، انجیل میں، کہیں وہاں پہ تو ان کو 10 کمینڈمنٹس دی گئی تھی جس میں تھا کہ بھئی آپ سب سے پہلی بات تھی کہ آپ شرک نہیں کریں گے، تو شرک کرنے والے کو کیسے جنت مل سکتی ہے؟ ہم نے وشفل تھنکنگ ہماری کیا ہے؟ اب بس کچھ بھی نہ کرو، صرف اپنا ایک کہ ہم ایک بانڈ مسلم ہیں، چاہے کوئی اسلام کا پتہ ہے نہیں ہے، چاہے کوئی کلمے کا مطلب آتا ہے نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی ہم نہیں بس جنت میں جانا، باقی سب جہنمی ہے. اسی طرح ہمیں بھی جب کوئی ایسی باتیں کہے تو ہمیں کہنا چاہیے آپ کوئی دلیل لائیں. یہ نہیں کہ اندھوں کی طرح ہر ایک کی بات کے اوپر یقین کر لیں، اس نے کہا یہ کر لو تو اس کو اس کی بات مان لی. بھئی آپ دلیل پوچھیں کہ دیکھیں اس کی کوئی قرآن میں، کوئی حدیث میں کوئی اس کی دلیل ہے؟ دلیل نہیں پوچھتے، بس اندھا دھند. اسی لیے اتنی بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ جہاں پہ کہیں کسی کا کوئی کوٹ دیکھ لیا، کوئی، اب تو خیر ہم اپنا دین ہی واٹس ایپ سے لیتے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز دیکھ لی تو بس اندھا دھند اس کو شروع کر دیتے ہیں کرنا. یہ کہنا سیکھیں، دلیل لائیں. اگر آپ سچے ہیں تو دلیل لے کر آئیں. کیوں نہیں؟ کس کے لیے ہے جنت؟ کس کے لیے بخشش؟ کس کے لیے اللہ کے ہاں مقام؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں یا میں عیسائی ہوں. ہاں، جو اسلم وجہہ للہ، جس نے سپرد کر دیا، اسلم سبمٹ کر دیا، وجہہ وجہ اپنا، چہرہ اپنا. چہرے سے مطلب کیا ہے؟ چہرہ انسان کے وجود کا جو ہوتا ہے نا ایک سب سے ایک اہم پارٹ ہے. جب چہرہ کہہ دیا تو انسان کا اپنا آپ ہی ہو گیا نا، کہ جو انسان اپنے آپ کو، اپنی ذات کو جھکا دے اللہ کے آگے، سپرد کر دے. ہم ٹھیک ہے نمازوں میں تو بہت دفعہ سر کو جھکاتے ہیں، سجدے میں لے کر جاتے ہیں اپنے آپ کو. کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ کیا یہ صرف ایک فزیکل سجدہ ہے یا وہ واقعی میں اللہ کے آگے جھک گئی ہوں؟ میری عقل، میری سمجھ، میری تھنکنگ، میری خواہشات، میری ذات، سب کچھ، میری مرضیاں، یہ سب جھکی ہیں کہ نہیں اللہ کے آگے؟ یا صرف سر نیچے ڈال دیا جیسے کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ ایکسرسائز بھی تو ایسی ہوتی ہیں، نیچے ہو اوپر ہو، ایکسرسائز بھی تو ہوتی ہے.
میں صرف ایکسرسائز کر رہی ہوں یا واقعی میں شعور کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا رہی ہوں؟ یہ سر کے اندر ہی عقل ہے نا. تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں نے اپنی عقل تیرے آگے ڈال دی؟ پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھ کے یہ کیوں کہتے ہیں میری عقل میں تو نہیں یہ بات آتی، سمجھ میں تو نہیں آتی؟ آپ نے تو اپنی سمجھ اللہ کے آگے زمین پہ رکھ دی، جھکا دی، سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو. جو اللہ تو نہیں چاہتا تو میرا بھی دل نہیں چاہتا یہ کرنے کا. اللہ تو نے منع کیا تو بس میں منع ہو گئی. اللہ تیرا حکم ہے تو بس تیرا حکم سر آنکھوں پر. بس آگے کیا پوچھنا. ابھی یہ نہیں کہ میں سائنٹیفک فیکٹس دیکھوں گی، پہلے میں گوگل پہ سرچ کرتی ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے. پہلے میں یہ سرچ کرتی ہوں کہ نماز کے کیا فوائد ہیں. اچھا اس سے تو ایکسرسائز بھی اچھی ہوتی ہے، یہ تو یوگا کی طرح ہے. تب میں پڑھ رہی ہوں. اب میرا دل شرح صدر ہو گیا، اب مجھے اطمینان ہو گیا. نہیں، بس اللہ نے کہہ دیا تو خیر، اللہ نے کہہ دیا نا. اگر کہہ دیا رائٹ ہینڈ سے کھانا، پہلے میں یہ دیکھوں گی اس کے فوائد کیا ہیں. اچھا مجھے سائنس کے کچھ چیزیں مل گئی تو اب دل بڑا مطمئن ہے. ویسے کہا گیا تھا رائٹ سے کھانا تو تب نہیں کچھ تھا. پانی پینا ہے تو 3 سانس لو برتن سے باہر، یہ سنت ہے. ویسے سائنس بتا دے تو میں بہت اچھا سمجھ آتا، لیکن سنت میں ہو تو پھر کچھ نہیں مسئلہ، کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں. تو اپنے آپ کو جھکانا یہ سیکھنا پڑے گا کہ میں نے جھک جانا ہے. اور وہ محسن بھی ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے وہ والا نہیں کہ جو میں نے کسی کے اوپر احسان کر دیا کہ میں نے اس کو کچھ دیا ہے، وہ والا نہیں. محسن کا مطلب یہاں پہ یہ ہے اتباع سنت. کیونکہ محسن کیا ہے؟ جو احسان کرتا ہے. احسان میں کیا حسن ہے، حسن سے ہے نا یہ ورڈ، حسین نون. حسن سمجھتے ہیں نا، سارے حسن کو سمجھتے ہیں نا، خوبصورتی. تو جو اپنے سارے کام خوبصورتی سے کرنے والا ہوں. اور سب سے زیادہ خوبصورتی کن کاموں میں ہے؟ جو سنت کے مطابق ہے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو میں چاہے جتنا مرضی اس کو یہ سمجھوں کہ یہ کام بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو. میری عبادت میں حسن ہو، بیوٹیفل. دیکھو ہر چیز کو ہم بیوٹیفل چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیوٹیفل بنانا چاہتے ہیں، کپڑے چاہتے ہیں میرے خوبصورت ہوں، میری چہرہ بڑا خوبصورت لگے، میرا گھر بڑا ہی خوبصورت ہو، میری گاڑی بڑی خوبصورت. ہر چیز میں حسن چاہتے ہیں. عبادت میں کبھی حسن چاہا؟ میری عبادت بڑی خوبصورت ہو، اتنی پیاری ہو. کبھی اس میں چاہا؟ کبھی چاہا کہ میرے معاملات بڑے خوبصورت ہوں. میرے معاملات یعنی کیا مطلب معاملات؟ یعنی میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا یہ بڑا خوبصورت ہو. تو دیکھیں خوبصورتی ان چیزوں میں کیسے آئے گی؟ میرے رشتوں میں خوبصورتی آ جائے، میرے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں خوبصورتی آ جائے. کیسے آئے گی؟ جب سے یہ سب سنت کے مطابق ہوں گے. آپ کے نوٹس ہیں، اور آپ کو کل کہہ دیا جائے آپ اپنے آج کے سارے نوٹس آپ کو کل پکچر لے کے بھیجنی ہے تو آپ کتنے اچھے بنائیں گے. بھائی کسی نے دیکھنے، ڈسپلے ہوں گے کہیں. تو جو چیز بھی کسی نے دیکھنی ہوتی ہے ہم اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. سوچیں انسانوں کے لیے اتنا اہتمام ہے تو جو اللہ نے دیکھنی ہو چیز. میں کسی فقیر کو کچھ دے رہی ہوں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ نے دیکھنا ہے میرا کام، اور وہ دیکھ رہا ہے اس وقت. وہ اس میں کتنی خوبصورتی ہونی چاہیے. جو عبادت ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ نماز کیسی ہونی چاہیے، پھر وہ قرآن پڑھنا کیسا ہونا چاہیے. یہ جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس میں کتنا حسن ہونا چاہیے. یا مارے باندھے کا ہو. مارے باندھے کا تو تب بندہ کرتا ہے نا جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے سر سے اتارا، وہ تو گیا نا. لیکن جب بھی کسی نے دیکھنا ہوتا ہے ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں. جب ہمارا کھانا کسی نے کھانا ہوتا ہے باہر والے نے، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں بہت اچھا بنے. وہ یہودی کہتے ہیں عیسائی جو ہے نا یہ کسی چیز پہ نہیں ہے، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، کوئی ان کی بنیاد نہیں ہے. اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یعنی کیا ہو گئے تھے ان کے اندر، اتنی آپس میں رائیولری تھی، اتنی آپس میں دشمنی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ نجران کا ایک وفد نصارہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہاں پہ یہودی بھی رہتے تھے. تو یہودیوں کو جب پتا چلا کہ یہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ بھی پہنچ گئے اور یہاں پہ آ کے جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو. تو یہ آیت اتری تھی، پھر یہ اس کا شان نزول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. بنی اسرائیلی ہے نا یہ،
ایک ہی کتاب ہے ان کی، وہی تورات ہے، اسی کو دونوں پڑھتے ہیں. انجیل ہے، انجیل چلو یہودی نہیں پڑھتے، تورات تو دونوں ہی پڑھتے تھے نا، ان کی شریعت تو دونوں کی سیم ہی تھی. یہ یہودی اور نصارہ سمجھ رہے ہیں نا، اب دونوں بنی اسرائیل کی ہے نا شاخیں. یہود پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے. اور رسول الا بنی اسرائیل کے سورہ ال عمران میں ہے، میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں بنی اسرائیل کے لیے. تو یہ دونوں پیغمبر اسی میں آئے، اسی سے یہ یہودی بنی اور آگے یہ نصرانی بن گئے دوسرے. لیکن دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب پڑھتے ہیں. اگر یہی چیز ہم اپنے اوپر رکھیں، ہیں سبھی مسلمان ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی خدا کو مانتے، ایک ہی رسول کو مانتے، پھر کہتے ہیں فلاں یہ فرقے والے تو کچھ نہیں، اصل تو ہم ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں، اصل تو ہم ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی دلائل بنا رکھے ہیں. حیرت ہوئی، پچھلے دنوں میرے علم میں آیا ایک موضوع حدیث، یعنی موضوعات میں سے ہوتی، یعنی گھڑی بھی حدیث فیبریکیٹڈ، تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور میں نام نہیں لوں گی مگر اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں یہ فلاں ایک بندہ آئے گا، وہ حق پہ ہوگا، اور ایک فلاں آئے گا وہ بہت ہی باطل ہوگا. اور اس کے اندر اماموں کے نام تھے دو فرقوں کے. اندازہ کر سکتے ہیں آپ کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں کہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، ہمارے امام کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری امت میں آئے گا، یہ حق پہ ہوگا، اور یہ فلاں میری امت میں آئے گا تو یہ باطل پہ ہوگا. نہیں اس حد تک چلے گئے. اور ایک دوسرے کو کافر کہنا تو بہت ہی آسان ہے، فلاں کافر فلاں کافر، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کو کہہ دیا کافر، وہ ایسے، وہ مشرک، وہ دین سے نکل گیا، وہ مرتد، وہ فلاں. اسی طرح تو وہ بھی کہتے ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کی جیسی بات کہتے ہیں، یعنی علم والے اور بے علم برابر ہو گئے. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے بس جنت میں، وہ بھی کہتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں، نہ کوئی دلیل نہ کوئی کچھ، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے. تو یہ جو علم کے بغیر ہیں، یعنی مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، یہی یہود و نصارہ کہتے تھے، یہ ان کی مثل ان کا بھی قول ہے. تو اگر کتاب کو پڑھنے والے اسی جہالت کی باتیں کریں جو کتاب نہ پڑھنے والے کرتے ہیں، تو کیا فائدہ ان کا کتاب پڑھنے کا؟ اگر ان کا عمل بھی وہی ہے جو دوسروں کا ہے، کیا کر رہے ہیں وہ پڑھ کے؟ اگر ان کے رویے سیم ہیں، معاملات سیم ہیں، تو کیا لیا ہم نے، کیا حاصل ہے اس کا پڑھنے کا؟ یہی تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھو یہود و نصارہ، وہ تو کتاب پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ علم انسان کے اندر کو چینج کرتا ہے، اور اگر نہیں چینج کر رہا تو اس کا مطلب برابر ہو گئے علم والے اور بے علم. تلاوتیں ہو رہی ہیں دن رات لیکن اندر بدل ہی نہیں رہا، تو وہ تو کوئی علم نہیں ہے. تو یہ نہیں کہا گیا آپس میں اور لڑو، آپس کے اندر دست و گریباں ہو، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے کرو. اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی بتانا ضرور چاہیے کہ یہ چیز حق ہے اور یہ باطل ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کم ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی سمجھ جائے. اکثر لوگ جو جس اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ سننا ہی نہیں پسند کرتے کہ کہا کیا جا رہا ہے، تو وہ نہیں اپنے آپ کو چینج کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر ان چیزوں کا فیصلہ قیامت کے دن تو ہو ہی جائے گا، پتہ چل جائے گا کون سیدھے پہ تھا کون نہیں تھا. آج بھی آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں، کتنا ہی سر کھپا لیں، سر پھوڑ لیں کہ بھئی یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں سنتے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ظالموں کی بھی لیولز ہیں. ایک بہت ہی بڑا ظالم ہے جس کے بارے میں کہا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو سب سے ہی بڑا ظالم ہے جو منع کرے اللہ کی مساجد سے، یوز کرا فی حسمو، کہ وہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے، اور صحافی خرابی اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے. یہ ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے. اگر ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہاں پر یہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ دو یعنی گروہوں کی طرف اشارہ ملتا، دو کال ملتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہے، کیونکہ نصارہ نے بھی جب بیت المقدس تھا تو اس کے اندر
ایک کافر بادشاہ تھا، بخت نصر، مجوسی تھا وہ، اور انہوں نے یہودیوں کی دشمنی میں اس کا ساتھ دیا تھا اور بیت المقدس کی بربادی کرائی تھی، اس کے اوپر چڑھائی ہوئی تھی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا. تو یہ تو خود کتاب والے تھے، تو جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ مل کے اور اب یہ عبادت گاہ کو تباہ و برباد کر دیا. دوسری طرف دوسرا قول ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے کیا کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روک دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں عمرے کے لیے گئے تھے، آپ کو داخل نہیں ہونے دیا، آپ کے ساتھیوں کو داخل نہیں ہونے دیا، حالانکہ یہ وہ جگہ تھی جو امن کی جگہ تھی. یہاں پہ باپ کے قاتل کو کوئی دیکھ لیتا تھا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تم لوگ اتنے برے ہو گئے، اتنے بڑے ظالم ہو گئے کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہے کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھی جائے. اتنا مسلمانوں کو ستایا کہ ان کو ہجرت کرنی پڑی. آپ کو پتا ہے وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، کوئی اللہ کا ذکر کرتا تھا تو اس کو کتنا مارتے پیٹتے تھے. اور پھر بھی مسجدیں آج ویران ہیں، اور ہم کہتے ہیں بڑی دور ہے مسجد، حالانکہ زیادہ فاصلے سے مسجد آنے والے کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے، ہر قدم کے اوپر اجر ملتا ہے. جمعے کے دن جو غسل کرتا ہے، غسل جنابت والا غسل، اور خطبے سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ خاموشی سے سنتا ہے، اس کو مسجد میں آنے جانے والے ہر قدم پہ 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے. ہم تو خیر گاڑیوں میں جاتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کیسے کریں. پتہ ہے ایک صحابی تھے، وہ دور رہتے تھے اور وہ وہاں سے جب آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم لیتے تھے. اتنا زیادہ دیکھے نا وہ شوق رہتے تھے، کہتے ہر قدم کے اوپر جب اجر ملنا ہے تو میں تو چھوٹے چھوٹے قدم لوں گا، میرے قدم زیادہ ہو جائیں. اور جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں جا کے باجماعت فرض نماز ادا کرتا ہے، اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے، جو پچھلی بتائی وہ ترمذی کی روایت ہے، اگر آپ یہ نہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے بتا رہی. یعنی فضیلت ہے کہ صرف بیٹھا ہوا نا کوئی انسان، یعنی فرض نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بیٹھا ہوا ہے، باوضو جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. اور دین کا علم حاصل کرنے کے جو مسجد میں آنے والے کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سمجھ لیں کہ مسجد سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں مشغول ہوتے، لے جیسے ہی اذان کی آواز سنتے سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد تشریف لے جاتے. سفر سے جب واپس آتے تھے سب سے پہلے گھر نہیں آتے تھے، مسجد جاتے تھے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر گھر آتے تھے. فقر و فاقے کی نوبت آتی مسجد چلے جاتے، خوف ہوتا، گھبراہٹ ہوتی، پریشانی ہوتی تو مسجد چلے جاتے، کوئی آندھی طوفان آتا دیکھتے کہ بادل آ رہے ہیں تو مسجد چلے جاتے، خسوف اور کسوف یعنی یہ چاند گرہن سورج گرہن ہے تو مسجد چلے جاتے. اب وہ پتہ ہے مرض الموت میں بھی صرف 4-5 دن مسجد میں نہیں جا سکے تو طبیعت مبارک اتنی بے چین ہو گئی، 2 آدمیوں کو سہارا لے کے مسجد تشریف لے کے گئے اور پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہے ہیں. اگلے روز اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی تو پھر پردہ سرکا کے دیکھا تھا. سوچیں کہ مسجد کیا چیز ہے، مسجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے. جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خزی ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہے. مسجد کا یہ بھی تقدس ہے کہ وہاں پہ گمشدہ چیزوں کے اعلان نہ کیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایسی بات کی، اعلان کیا اپنی گمشدہ چیز کا، آپ نے فرمایا کہ اس کو کبھی نہ ملی، کیونکہ یہ مسجد جگہ نہیں ہے اپنی گمشدہ چیزوں کے اعلان کرنے کے لیے. ہم نے تو یہ اسپیکر بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی بچہ گم ہو گیا تو مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، فلاں چیز گم ہو گئی تو مسجد میں کہا جا رہا ہے، یعنی لاؤڈ اسپیکر کیا لگا لیا، بس یہ اناؤنسمنٹ کی جگہ بنا لی اس کو.